السلام علیکم۔ ناول خاموشی، رائٹر امراء شیخ، کیس نمبر 8۔ رات کو نیند صحیح سے آئی بیٹا؟ ناشتے کے ٹیبل پر ابراہق اور خالہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب آیات ابھی کچن سے چائے لے کر آئی۔ خالہ کی بات پر ابراہق نے کن اکھیوں سے آیات کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی چاچی آرام سے آ گئی، چلو یہ تو اچھی بات ہے، خالہ مسکرا کر کہتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، رات تک آ جاؤں گا۔ آیات نے چونک کر اسے دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ آیات نے پلیٹ رکھ کر نل بند کیا، پھر اشارے سے جانے سے منع کرنے لگی۔ ابراہق اس کے ہاتھوں کے موومنٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں؟ اس نے آیات کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، جس نے جھٹ سے اسباب میں سر ہلایا۔ کل میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے معلومات لینی ہے۔ ابراہق کے کہنے پر آیات مڑ کر واپس برتن دھونے لگ گئی۔ ابراہق مسکرا دیا۔ روٹھی بلی آیات، فکر مت کریں، میں آ جاؤں گا۔ یہاں میرے دوست کا گھر بھی ہے، پہلے اس سے ملوں گا، پھر اسی سے یہاں کی مسجد کے امام صاحب سے بات کروں گا۔ آپ دروازہ بند کر دیں آ کر۔ آیات اس کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگی۔ اسے ڈر تھا اگر ابراہق واپس نہ آیا۔ یہ سوچ آتے ہی دل میں ہوک سی اٹھی۔ آیات نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ ابراہق ہٹک کر رکا، پھر اسے دیکھا جو ڈری ہوئی تھی۔ وعدہ ہے آ جاؤں گا، ڈرے مت، خالہ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اب میں چلتا ہوں، اوکے، خدا حافظ۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتا چلا گیا۔ آیات بہت دیر تک وہیں کھڑی ادھر ہی دیکھتی رہی جہاں سے ابراہق گیا تھا۔ آیات بیٹا، میں تھوڑی دیر سو رہی ہوں، اور ہاں، رات کے کھانے میں بریانی بنا لینا، ابراہق کو بہت پسند ہے۔ خالہ کی دوسری بات سن کر نہ جانے کیوں دل کو بہت اچھا لگا۔ مسکرا کر سر ہلاتی ان کی بلینکٹ صحیح کی، لائٹ بند کرتی کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں لگی دیواریں گیر گھڑی میں وقت دیکھا، صرف 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ کچن میں آ کر بیٹھ کر بریانی کے لیے پیاز نکالنے لگی۔ اسے لگا موبائل بجا ہے، چھینا رکھ کر کمرے میں جانے لگی، جب زور سے منہ کے بل گری۔ شکر تھا منہ پر چوٹ نہیں آئی۔ گھٹنے پر شدید درد اٹھا، مگر ہونٹ بھینچے برداشت کرتے اٹھنے لگی۔ سامنے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بنا آواز کے کھلتے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ دروازہ پورا کھلتا گیا، کمرہ بالکل اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آیات کی نظر زمین پر گئی، کمرے سے خون بہتا اس تک آنے لگا۔ آیات زمین پر بیٹھے بیٹھے پیچھے ہوتی گئی۔ اللہ، اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے اللہ کو پکارا۔ چیخنے پر مارے کوئی آ جائے، کاش وہ بول سکتی تو چیخ چیخ کر سب بتاتی سب کو۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو رگڑے، پھر کھڑی ہو گئی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس زندگی سے۔ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی، جب پیچھے سے کسی نے پکڑ کر اچھال کر دور پھینکا ہو۔ آیات تڑپ گئی، سہم کر پیچھے دیکھا، جب زور سے اس کا سر فرش پر کسی نے پٹکا ہو۔ ماتھے سے خون پانی کی طرح نکلنے لگا۔ آیات کا پورا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ اسے لگا وہ اب نہیں بچے گی، وہ اسے لے جائے گا۔ ابراہق مسجد سے آیا، پھر امام صاحب کی طرف، مسجد میں ہی پچھلی طرف آیا جہاں وہ رہتے تھے۔ سلام دعا کے بعد ابراہق سب بتانے لگا۔ جیسے تم نے بتایا، اس سے بیٹا میں یہی مشورہ دوں گا کہ بچی نماز کی پابندی کرے، اور ہو سکے تو جلد از جلد شادی کر دو اس کی۔ مگر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ چیز نکاح میں آ گئی اگر۔ ابراہق کی بات سن کر امام صاحب مسکرائے۔ اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، کبھی شیطان کو دیکھا ہے نماز پڑھتے؟ نہیں نا؟ نکاح یہاں کرواؤ لا کر، اس شیطان کا علاج کریں گے پھر۔ ابراہق بہت غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس نے مصافحہ کیا، پھر مسجد سے نکل کر گھر جانے لگا۔ ابراہق مغرب کے وقت گھر آیا، بیل بجائی، جب کسی انجان لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ السلام علیکم، آپ ابراہق بھائی ہیں؟ مردہ نے سلام کرتے سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، جی مگر آپ؟ میں آیات کی دوست ہوں، پڑوس میں ہی رہتی ہوں۔ او اچھا۔ مردہ سائڈ پر ہو کر اندر آنے کی جگہ دی۔ ابراہق سوچتے ساتھ اندر بڑھنے لگا، جب وردہ پیچھے سے بولی، آیات گھر پر نہیں ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ابراہق نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مگر خالہ تو ٹھیک ہے نا؟ ابراہق کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آنٹی ٹھیک ہیں، مگر آیات اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہق کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ اسے جانے سے منع کر رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی گیا، کاش وہ اس کی سن لیتا۔
کہ کیا ہوا اسے؟ ابراق نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابو نے اتنا بتایا ہے کہ آیات کے ماتھے پر چوٹ آئی ہے، ابھی تک بے ہوش ہے۔ ہوش میں تو آ جانا چاہیے تھا اسے۔ خیر چلیں، میں بھی جا رہی تھی وہیں۔ چاچی سنبھالیں خود کو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابراق خالہ کے سامنے دو زانو بیٹھتا انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اندر سے خود بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیسے سنبھالوں میں؟ بن ماں باپ کی بچی ہے بیٹا، اگر کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گی اپنی بہن کو؟ ابراق کچھ کہنے لگا جب ڈاکٹر کو روم سے نکلتا دیکھا۔ ابراق تیزی سے ان تک گیا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ہوش آ گیا اسے؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، شی از فائن ناؤ۔ ڈاکٹر مسکرا کر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے آگے بڑھ گیا۔ ابراق نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہوش آ گیا۔ خالہ کی آواز پر اس نے مڑ کر انہیں دیکھتا کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ابراق روم میں آیا۔ خالہ وردہ کی فیملی سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آیات سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ماتھے پہ پٹی بندھی خوبصورت گلابی چہرہ جو زرد ہو رہا تھا۔ آیات کی نظر اس پر پڑی جو ناک چڑھا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اوہ تو میڈم مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، منا لوں گا۔ ابراق بڑبڑا کر سلام کرتا آگے بڑھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ آیات نے اس کی بات سن کر پھر بھی اسے نہیں دیکھا۔ ابراق نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ رہنے دے چاچی، آرام کرنے دیں، میں ڈاکٹر سے پوچھ لوں کب تک ڈسچارج کرتے ہیں؟ ابراق کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آیات نے دروازے کی سمت دیکھا، آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ ایک بار خود کو دیتے تو ہم بات ہی نہیں کروں گی ان سے۔ آیات دل ہی دل میں سخت ناراض ہوتی آنکھیں موند گئی۔ آیات گھر آ چکی تھی مگر اب تک ابراق سے پھر بات نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے سخت ناراض تھی وہ اس سے۔ رات کا کھانا کھا کر سونے سے پہلے کمرے میں پانی کا جگ لے کر جانے لگی جب ابراق کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس بات پر مجھ سے ناراض ہیں؟ ابراق سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا جو اس کے سامنے آتے ہی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کافی دیر تک اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے خود ہی بات کرنا بہتر سمجھا۔ لگتا ہے شدید ناراض ہے مجھ سے۔ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ میسج پر بات کر لوں۔ آیات نے ابراق کی بات پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ موبائل دیں؟ ابراق نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آیات نے ہچکچا کر موبائل اسے دے دیا۔ یہ لیں، رات میں میسج کروں گا۔ اس کے موبائل سے خود کو میسج بھیجنے کے بعد اس نے موبائل مسکرا کر واپس کیا۔ پیچھے اسے بے چین چھوڑ کر چلا گیا۔ آیات نیند نہیں آ رہی۔ خالہ کب سے اسے کروٹ پر کروٹ بدلتا دیکھ رہی تھی جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آیات نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر بیٹھی۔ کچھ مطالعہ کر کے آ جاؤ، نیند آ جائے گی۔ خالہ کی بات پر اسباب میں سر ہلاتی اٹھی، ٹیبل پر رکھی ناول اٹھاتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ سائڈ ٹیبل کی روشنی سے کہیں خالہ کی نیند نہ خراب ہو، ویسے ہی نائٹ بلب جل رہا تھا۔ یہ سوچ کر آیات لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابراق بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں موبائل پکڑے سوچ رہا تھا کہاں سے بات شروع کروں۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اف، ابراق کیوں گھبرا رہا ہے بھائی؟ تو کون سا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ ابراق بڑبڑاتا بیٹھ گیا، پھر موبائل پر میسج کرنے لگا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام صاحب سے ملاقات کے بارے میں سب لکھ دیا مگر جو بات اسے کرنی تھی وہاں آ کر ہچکچا گیا۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، گہری سانسیں لے کر لکھنے لگا۔ مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی ہیں۔ کیا ہوا اگر آپ بول نہیں سکتی؟ الحمدللہ آپ چل سکتی ہیں، سن اور دیکھ بھی سکتی ہیں۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اور ہاں، یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ پر ترس کھا رہا ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اگر کسی اور سے آپ کی شادی ہو تو وہ آپ کو خوش رکھے گا یا نہیں، مگر مجھ پر آپ اعتبار کر سکتی ہیں۔ ابراق نے لکھ کر سینڈ پر کلک کیا۔ اب اسے انتظار تھا کہ اس کے جواب کا۔ آیات صوفے پر بیٹھی مطالعہ کرنے میں مگن تھی۔ جب اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، آیات لرز سی گئی۔ آیات، سرگوشی نما آواز آیات کے کان کے پاس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے بک نیچے گر گئی۔ آیات، دوبارہ آواز پر اس نے سامنے دیکھا، وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آیات نے ڈر کر دونوں پاؤں صوفے کے اوپر رکھے، کشن اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں نیچے رونے لگی۔ اس سے پہلے پھر وہ اسے زخمی کرتا، آیات نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔
پڑھنے لگتی ہے جب اسے لگا کہ کسی نے اس کے بالوں کو چھوا ہے۔ آیات ٹھک ٹھک ٹھٹک کر رک جاتی ہے، یوں لگا جیسے سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ یکدم موبائل پر میسج آیا، ساتھ ہی ابراہ کا خیال بھی۔ آیات نے کانپتی ٹانگیں صوفے سے نیچے اتاری جب گردن پر تکلیف محسوس ہوئی، مگر نظر انداز کرتی ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلاس کو لات ماری۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ابراہ خود سے کہتا بیڈ سے اٹھا، پیروں میں سلیپرز پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آیا، صوفے پر آیات کو بیٹھا دیکھا، جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آیات، آیات کیا ہوا؟ وہ جو خوف سے روئے جا رہی تھی۔ ابراہ کی آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، جو اس کے سامنے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ آیات کو اس طرح روتا دیکھا اور گھبرا گیا۔ آیات نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر ہر طرف دیکھنے لگی۔ جب ابراہ کی نظر اس کی گردن پر پڑی، آیات گھومو دوسری طرف۔ اس نے کندھوں پہ پکڑ کر اسے گھما کر گردن سے بال ہٹا کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کسی جانور نے نوچا ہے۔ ابراہ کو تکلیف ہونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتا اس نے آیات کو متوجہ کیا۔ چلو ساتھ۔ ابراہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ لے جا کر جانے لگا۔ ابراہ زخم صاف کرنے لگا جب تکلیف سے آیات نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ برداشت کرو تھوڑا، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے طریقے سے کریں گے، 1-2 انجیکشن بھی لگا ہی دیں گے۔ آیات نے انجیکشن کا سن کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کے یوں کرنے سے ابراہ مسکرا دیا۔ اس وقت لاؤنج میں کیا کر رہی تھیں میڈم آپ؟ ابراہ ہاتھ دھو کر اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ آیات نے اٹھ کر اس کی سائڈ ٹیبل سے بک اٹھا کر دکھائی۔ اوہ، تو یہ آپ یہ شوق کمرے میں بھی کر سکتی تھیں؟ بالفرض اگر میں بھی سو چکا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آیات سر جھکائے کھڑی رہی جب ابراہ کو میسج یاد آیا۔ میں نے میسج کیا تھا، وہ پڑھا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر آیات نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں آپ کو کمرے میں چھوڑ آؤں۔ دونوں روم میں جانے لگے جب ابراہ نے روک کر اس کا دوپٹے کا کونا پکڑ کر روکا۔ آیات رکی، مڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا ابھی، گمبھیر لہجے میں وہ کہتا۔ وہ اس کا دل دھڑک گیا۔ کروں نا انتظار؟ دوبارہ پوچھنے پر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ابراہ نے مسکرا کر دوپٹہ چھوڑا۔ آیات تیزی سے کمرے میں گئی، دروازہ بند کرتی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ خالہ کو دیکھا جو کافی گہری نیند میں تھیں۔ بیڈ پر لیٹتی موبائل پہ آیا میسج مسکرا کر اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ پہلے گھبرا کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، پھر اس کی جگہ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے لے لی۔ موبائل بند کرتی سینے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر سوچتی رہی۔ جب واٹس ایپ پر دوبارہ میسج آیا، آیات نے جھٹ موبائل اٹھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کیا۔ تو پھر کیا جواب، ہاں یا نہ؟ آیات کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی۔ آپ خالہ سے پوچھ لیں، وہ جو کہیں گی، لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی میسج آ گیا۔ وہ تو منع نہیں کریں گی، البتہ آپ کی ہاں اور نہ میرے لیے اہم ہے۔ ہاں یا نہ؟ اگر میں کہوں نہ تب کیا کریں گے؟ ابراہ میسج پڑھتا ہنس دیا، پھر ٹائپ کرنے لگا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کروں کا خواہش مند رہوں گا۔ ابراہ کی بات سن کر اس نے اسمائل بھیجی، اس کا مطلب ہے ہاں سمجھوں۔ آیات نے مسکرا کر لکھ کر بھیجا۔ مطلب؟ کچھ نہیں، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، پھر میں صبح بات کروں گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ گڈ مارننگ چاچی۔ گڈ مارننگ۔ آیات، ابراہ اٹھ گیا ہے، اس کے لیے بھی آملیٹ بنا لاؤ۔ چاچی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کہو۔ وہ دراصل یہاں نہیں، شام میں میرے ساتھ چلیں گی آپ دونوں۔ لیکن کہاں؟ خالہ چائے کا سیپ لیتی پوچھنے لگی۔ وہ شام میں بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ خالہ کندھے اچکاتی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آیات نے آ کر اس کے سامنے آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ تھینکس، ابراہ نے مسکرا کر اسے کہا، جو شرماتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔